بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتوسک وهو صائم۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ دیکھا جس کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے درا حالے کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش او من الحر، رواہ مالک و ابو داود۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا کہ آپ اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے درا حالے کہ آپ روزے سے تھے، اور یہ پانی بہانا پیاس کی وجہ سے تھا یا گرمی کی وجہ سے تھا۔ اس حدیث کو امام مالک اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں حدیثوں کو ملا کر کے روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ دیکھا جس کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے بہت سی مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی اجازت ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنا۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو پیاس بہت شدت کی لگ رہی ہے، گرمی بہت سخت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے لیے سر پر پانی بہا لیتا ہے یا پورا غسل کر لیتا ہے، مکمل پورا پانی نہاتا ہے سر سے لے کر پیر تک، تو اجازت ہے، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے مسواک کرنے کے دوران کہ پانی حلق کے اندر نہ اترے۔ اسی طرح ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے دوران کلی کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پانی حلق میں چلا جائے، یا ناک میں پانی چلانے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ ناک کے ذریعے سے پانی حلق میں پہنچ جائے۔ اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے غسل کریں گے تو پھر غسل کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ مسواک کے بارے میں کچھ دنوں پہلے تفصیل آ چکی تھی، مسواک کے تفصیلی احکام آ چکے تھے کہ مسواک کس چیز کا ہونا چاہیے اور مسواک کا مقصد کیا ہے، مسواک کے فضائل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب تفصیلات کے مد نظر اگر کوئی شخص لکڑی کی مسواک کرتا ہے روزے کی حالت میں تب بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص خالی برش کرتا ہے، برش کو مسواک کے طور پر استعمال کرتا ہے، صرف برش، اس میں کوئی پیسٹ وغیرہ نہ لگائے، تب بھی وہ لکڑی والی مسواک کرنے کے درجے میں ہیں، اور اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی روزہ مکروہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ لکڑی والی مسواک کے فضائل ملیں گے نہیں ملیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں برش کر رہا ہے پیسٹ کے ساتھ میں یا منجن کے ساتھ میں، یا صرف منجن اپنے لے کر کے انگلی کے ذریعے سے رگڑ رہا ہے، تو منجن یوز کرنا یا پیسٹ یوز کرنا یا ٹوتھ پاؤڈر یوز کرنا، یہ تمام صورتیں، ایکسٹرا کوئی چیز منہ میں ڈال کر کے صفائی کرنا، اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مزہ زبان پر محسوس ہوتا ہے۔ بلا کسی سخت ضرورت اور مجبوری کے زبان پر کسی چیز کے مزے کو محسوس کرنا یہ مکروہ ہے، بلا کسی سخت مجبوری کے۔ اور اگر وہ چیز حلق میں بھی اتر جائے تب تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ کوئی عورت ہے اور اس کا شوہر بہت ظالم ہے
اور تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اب اس کو روزے کی حالت میں پکانا مجبوری تھا، اب اس صورت مجبوری تھی، اس نے اس صورت میں پکا دیا۔ اب کیا کریں، ٹیسٹ کرنا ہے تھوڑا سا، ایسا زبان پہ تھوڑا سا رکھ کر کے اس نے ٹیسٹ کیا، پھر وہیں کلی کر دی اچھی طریقے سے، بعد میں حلق تک اترنے نہیں دیا، اچھی طرح زبان کو صاف کر دیا۔ تو مجبوری میں اس طرح ٹیسٹ کرنا مکروہ نہیں ہوگا، مگر مجبوری نہیں ہے تو پیسٹ کر رہے ہیں، منجن کر رہے ہیں، پاؤڈر رگڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس بات کی طرف توجہ دیں۔ الغرض یہ 2-3 باتیں آج کے درس حدیث میں معلوم ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ مسواک لکڑی کی بھی کر سکتے ہیں یا برش وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، پیسٹ وغیرہ یوز کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، مجبوری میں کوئی چیز چکھی جائے اور حلق میں نہ اترے تو مکروہ نہیں ہے۔ ان سب صورتوں میں اگر کوئی چیز حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت کے حلق میں ڈالے تو روزہ ٹوٹے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ مجبوری میں چکھ رہی تھی، نہیں ڈالنا چاہتی تھی حلق میں عورت کوئی بھی چیز، لیکن اچانک سے وہ چیز غفلت میں حلق میں اتر گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، 60 روزے کفارے کے رکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور آخری بات نمبر 4، روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالا جائے یا غسل کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ذہن میں رکھے، اپنے روزے کو ہر طرح کے مکروہ کرنے والے عمل سے بھی بچانے کی اور روزے کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنے روزوں کو رمضان المبارک کے جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت طریقے پر رکھ کر مکروہ والے اعمال سے بھی بچتے ہوئے روزے کو قبولیت کے درجے پہ پہنچا کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔